السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جو دن بھر میں دوسرے واقعات ہوئے تھے وہ میں نے آپ کو اپڈیٹ کیے اور آپ کے گوش گزار کیے، اور آپ بھی ہمیشہ انتظار میں ہوتے ہیں، تو وہ ساری خبریں آپ کو میں نے بتا دی تھیں ساری۔ طارق یہ اس کے قاضی فیاض عیسیٰ کی خبر ہو یا اختر مینگل کی خبر ہو، اس طرح کی ساری۔ تو دوستو، میں طارق عزیز کے حوالے سے تھوڑا سا رنجیدہ ہوں واقعی، کہ طارق عزیز صاحب کے جو پروگرام ہیں وہ تو ہم سارے ہی تقریباً جتنے بھی ہماری ایج کے لوگ ہیں وہ بھی بچپن سے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ 30 سال تک انہوں نے ایک نیلام گھر کو، ایک پروگرام کو چلایا، 30 سال تک۔ تو ہمارے بچپنا، جوانی، ابھی تک بلکہ وہ پروگرام ان کے چل رہے تھے، اور میں نے ان کے لیے اس لیے تھوڑا سا اظہار افسوس مجھے بہت زیادہ اور تھوڑا سا فیل ہو رہا ہے کہ وہ ہمیشہ ان کے ذہن میں پاکستانیت ہوتی تھی، پاکستانیت، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے نام کے ساتھ انہوں نے طارق عزیز پاکستانی یہ بھی لگتا تھا، ان کے نام کے ساتھ وہ لگاتے ہوتے تھے کہ بھئی مجھے آپ طارق عزیز پاکستانی کہیں۔ تو وہ LLB تھے، بہت وکالت بھی کچھ عرصہ وہ کرتے رہے، ان کا اوریجنل تعلق ساہیوال سے تھا، پھر لاہور میں وہ ادھر سیٹل ہوئے اور کراچی میں بھی پروگرام کرتے رہے۔ تو ان کے پروگراموں میں ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ وہ محب وطن اور پاکستانیت جو ہے نا وہ آپ کو ان کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو انہوں نے صرف ایک ہی شادی کی تھی، اور اس میں سے ایک بیٹا ان کا پیدا ہوا تھا جو چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور انہوں نے جاتے جاتے بھی پاکستان کے لیے ایسا کارنامہ کیا کہ جو آپ بھی ان کو خراج تحسین پیش کریں گے کہ ان کی جتنی جائیداد تھی، چاہے ان کو وراثت میں ملی تھی یا انہوں نے اپنے ٹی وی پروگراموں میں اور ان چیزوں سے کمائی تھی، وہ انہوں نے وصیت پہلے ہی کر دی تھی، یہ کوئی 15-20 دن پہلے، کہ میری جتنی جائیداد ہے یہ جب میں فوت ہو جاؤں تو حکومت پاکستان کو دے دیں، ریاست پاکستان کو جو ہے نا وہ میری طرف سے یہ گفٹ دے دیں۔ تو یہ دیکھیں اس طرح کی وہ بہترین شخصیت تھی، اور انہوں نے یہ الیکشن بھی لڑا تھا عمران خان کے مقابلے میں، اور تب ان کو جو ہے نا عمران خان کو 4000 ووٹ ملے تھے اور طارق عزیز صاحب کو 50,000 ووٹ ملے تھے۔ تو وہ نون لیگ کے MNA رہے ہیں، بعد میں وہ سپریم کورٹ حملہ کیس میں جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے، اور میں نے ان کے ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا، وہ قسم اٹھا کے کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کلمہ نصیب نہ کرے کہ مجھے پتہ ہو کہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہونا ہے، یعنی کہ اس حد تک وہ اپنی وضاحت کر رہے تھے ایک دن جیو کے ساتھ پروگرام میں، ان کا جو آخری پروگرام نشر ہوا، اور وہ بھی بڑی صحت مند تھے۔ ان کے ابھی یہ کرونا وائرس کے حوالے سے ان کی ویڈیو بڑی مشہور ہوئی، انہوں نے شعر و شاعری کی اور پیغام دیا لوگوں کو کہ اپنا احتیاط کرو، اور اس طرح کا انہوں نے پیغام دیا۔ تو وہ کوئی بیمار اس طرح نہیں تھے، تو بس اچانک بیچاروں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ تو ہم سب مل کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات بلند کرے، اور جو ہم انسانوں میں غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ وہ غلطیاں معاف کرے، اور ہماری جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے۔ ہم سب کے لیے یہ دعا کرتے ہیں۔ تو بس یہ میرا طارق عزیز کے حوالے سے آج چھوٹا سا پیغام تھا آپ کے لیے، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو آپ بھی ان کے لیے دعا کریں۔ خدا حافظ۔